بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. حافظ معمیر نے آج صبح 31 میں دوحہ بین الاقوامی بک فیئر کا دورہ کیا جو دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری ہے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب معمیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عرب اور بین الاقوامی تعلقات کی کونسل کے وفد نے ملاقات کی. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج صبح پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پولیس کالج کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی. قطر نے صومالیہ کی وفاقی حکومت کے ترجمان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح 31 میں دوحہ بین الاقوامی بک فیئر یعنی کتاب میلے کا دورہ کیا جو نالج از لائٹ یعنی علم روشنی ہے کے سلوگن کے تحت دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری ہے. صاحب اسم امیر نے اس بک فیئر کے مختلف پیویلینز کا معائنہ کیا جہاں انہیں سرکاری اداروں، مختلف ثقافتی انسٹیٹیوشنز اور قطری، عرب اور بین الاقوامی پبلشنگ ہاؤسز کی جانب سے رکھی گئی تازہ ترین مطبوعات، کتابوں، فن پاروں، پینٹنگز اور مینuscripts یعنی مخطوطات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. صاحب اسم امیر کو نمائش کے موقع پر منعقد کیے گئے کلچرل ایونٹس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس بک فیئر میں شرکت کرنے والے ممالک کے متعدد پیویلینز کا بھی دورہ کیا، خاص طور پر امریکہ کے پیویلین کا جسے قطر امریکہ سال 2021 کے ثقافتی سال کے موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر شامل کیا گیا ہے. صاحب اسم امیر نے وہاں موجود مختلف امریکی بکس اور مطبوعات کا بھی جائزہ لیا. دنیسنا 31 میں دوحہ بین الاقوامی بک فیئر کے منتظمین نے ثقافتی سلامتی، مستقبل اور ذمہ داری کے عنوان سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا ہے جس میں وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی، وزیر مملکت اور قطر نیشنل لائبریری کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز القواری اور دانشوروں کے ایک گروپ نے شرکت کی. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر ثقافت نے کہا کہ دوحہ بین الاقوامی بک فیئر قطر میں مطالعے اور گھروں میں کتب کی موجودگی کے کلچر کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے مختلف کلچرز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عرب اور بین الاقوامی تعلقات کی کونسل کے وفد نے ملاقات کی. وفد میں کونسل کے صدر محمد جاسم الصاغر، اول نائب صدر ڈاکٹر ایاد علوی اور کونسل کے ممبران شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، فواد سنگورا، طاہر المصری اور کونسل کے ڈائریکٹر جنرل سفیر محمد السلال شامل ہیں. اس ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جو پولیس کالج کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، آج صبح پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کالج کے چوتھے بیچ کے اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ دیے جانے کی تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے 91 گریجویٹس کو سرٹیفکیٹس دیے جن میں برادر ریاست فلسطین کے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مرحوم طالب علم ارار علی حمد الشہوانی کو بھی بیچلر کی ڈگری دے کر ان کی فیملی کو نوازا. اس تقریب میں وزارت داخلہ کے متعدد سینئر افسران اور مختلف شعبوں کے ڈائریکٹرز، پولیس کالج کی سپریم کونسل کے اراکین، فیکلٹی ممبران اور گریجویٹس کے والدین نے شرکت کی. قطر کی مسلح افواج کی امیری فضائیہ کا ایک طیارہ 70 ٹن وزنی غذائی امداد لے کر بیروت کے رفیق الحریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے. یاد رہے کہ قطر نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ مکمل 1 سال تک ہر مہینے جمہوریہ لبنان کی فوج کو غذائی امداد کی کھیپ روانہ کرتا رہے گا. قطر نے صومالیہ کی وفاقی حکومت کے ترجمان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے.
آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد، ہر قسم کی تخریبی کارروائیوں اور سیاسی نوعیت کے قتل کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ صومالیہ کی حکومت کے ترجمان آج دارالحکومت مغادیشو میں ایک روڈ جنکشن پر خودکش حملے میں زخمی ہو گئے۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹ گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان محمد ابراہیم معلموں کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا، ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد حسین روبلے نے، جن کے آفس میں معلموں کام کرتے ہیں، اس حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ چاڈ کی فوجی کونسل کے نگران محمد ادریس دیبی نے کہا ہے کہ قطر چاڈ کے اندر مسلح گروپوں کے درمیان عنقریب مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان مذاکرات کو شروع کرانے کی تیاریوں کے سلسلے میں چاڈ کا ایک وفد اس وقت قطر میں موجود ہے۔ مذاکرات کا مقصد چاڈ میں کشیدگی کو ختم کرانا اور امن و استحکام اور مصالحت بحال کرانا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 3,518 نئے کیسز اور مسافروں میں 503 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ ان میں سے ایک 3 ہفتے کا نوزائیدہ بچہ تھا جسے کوئی بیماری نہیں تھی، جبکہ دوسرے شخص کی عمر 92 سال تھی جسے دیگر کئی پیچیدہ بیماریاں لاحق تھیں۔ ان دونوں افراد کی مکمل میڈیکل کیئر کی گئی تھی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2,586 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,58,000 ہو گئی ہے۔ ادھر سعودی عرب کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 5,477 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک کے اندر ریکارڈ شدہ انفیکشنز کی کل تعداد 6,15,430 ہو گئی ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں بھی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,067 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد وہاں کیسز کی کل تعداد 8,05,248 ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ آج صبح ایران کے جنوب مغربی خلیج عرب کے علاقے میں زلزلہ آیا، جسے 4.7 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج رات ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی ہینڈ بال ٹیم آج سعودی عرب روانہ ہو گئی ہے، جہاں وہ 20ویں ایشین مینز ہینڈ بال چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں رواں ماہ جنوری کی 18 تاریخ سے 31 تاریخ تک منعقد ہوں گے۔ قطر سٹارز لیگ کے 15ویں راؤنڈ میں کل پیر کے روز الدوحیل اور السیلیہ کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا۔ دیگر میچز میں العربی کی ٹیم کا قطر اسپورٹس کلب کی ٹیم سے اور الاہلی کی ٹیم کا مقابلہ الواقرہ کی ٹیم سے ہوگا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں 6 مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے جنوبی افریقہ کو 45 رنوں سے ہرا دیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے ایک دوسرے میچ میں سری لنکا نے اسکاٹ لینڈ کو 40 رنوں سے شکست دے دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دوحہ بین الاقوامی بک فیئر کا دورہ کیا، جو دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عرب اور بین الاقوامی تعلقات کی کونسل کے وقت میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج صبح پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پولیس کالج کے 4تھے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ قطر نے صومالیہ کی وفاقی حکومت کے ترجمان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9۔ بسم اللہ الرحمن